السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے بھائی، آپ تو سوشل میڈیا کے پرفریب پروگرام میں اس قدر مصروف ہیں کہ دعا و سلام کی بھی آپ کو فرصت نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور صبغت بھائی، آئیے آپ بھی کچھ تفریحی پروگرام دیکھ لیجئے. ارے جناب، اب تو سوشل میڈیا کا استعمال کرنا نئی نسل کی ضرورت بن گئی ہے. اس کے بغیر تو زندگی میں کوئی لطف ہی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ مجھے سوشل میڈیا کا پروگرام دیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں. میں نے تو سنا ہے کہ نہایت لغو اور بیکار چیز ہے. اس کے چکر میں پڑ کر آدمی اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیتا ہے. تعجب ہے، آپ خود بھی برباد ہو رہے ہیں اور مجھے بھی بربادی کی دعوت دے رہے ہیں. حقیقت ہے کہ کنویں کا مینڈک یہی سمجھتا ہے کہ دنیا کنویں کے برابر ہے. آپ کو جب پتا ہی نہیں کہ سوشل میڈیا کیا ہے تو آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ اس سے آدمی تباہ و برباد ہو جاتا ہے؟ یقیناً آپ غلط فہمی میں مبتلا ہیں. اچھا، میں غلط فہمی میں مبتلا ہوں تو آپ ہی بتائیے کہ سوشل میڈیا کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. ارے جناب، سوشل میڈیا جدید ذرائع ابلاغ ہے جس میں نیٹ کو استعمال کر کے اپنا پیغام دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے. اس کے تحت واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب آتے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنا پیغام اور اپنی تقریر اور اپنی تحریر اور اپنے ویڈیوز پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں تک پہنچا سکتے ہیں اور پوری دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق لوگوں سے بات کر سکتے ہیں. اور انسٹاگرام، بیگو، ٹک ٹاک وغیرہ جس کی مدد سے آپ اچھی سے اچھی اور خراب سے خراب ویڈیوز خود بنا سکتے ہیں اور پوری دنیا میں بھیج سکتے ہیں اور ہر طرح کے اخبار و رسائل اور کتابیں اس کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں. دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ سوشل میڈیا میں پوری دنیا ہے. امریکہ بھی ہے، لندن بھی ہے، چین بھی ہے، جاپان بھی ہے، مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، اچھائی بھی ہے اور فحاشی بھی ہے. گویا پوری دنیا اس پر گھوم رہی ہے. آپ کو جو چاہیے بس ایک بٹن دبائیں، مل جائے گا. آپ کی بات سے تو پتا چلا کہ سوشل میڈیا میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی. اچھی سے اچھی چیز بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور بری سے بری چیز بھی جس پر کوئی بین بھی نہیں ہے. بس اگر آپ کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل ہے تو سمجھیے کہ ساری دنیا کی اچھائی اور برائی آپ کے پاس ہے. اچھا جناب آفتاب صاحب، آپ ذرا مجھے یہ بتائیے، ہماری نئی نسل اگر ایسی جگہ ہو جہاں کوئی نگراں نہ ہو اور اس کے پاس سوشل میڈیا کے اچھے سے اچھے اور گندے سے گندے پروگرام موجود ہوں تو وہ کس کو دیکھنا پسند کرے گی؟ اس وقت اگر نئی نسل پر اس حیثیت سے نگاہ ڈالی جائے کہ نئی نسل سوشل میڈیا کے کس پروگرام کو پسند کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 طرح کے لوگ ہمارے سامنے آئیں گے. نمبر 1، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی و پرہیزگار ہیں، اور وہ لوگ جن کو اپنے کام سے فرصت نہیں ملتی، جیسے مصنف، صحافی، محقق وغیرہ. یہ حضرات اللہ کے ڈر سے یا اپنے کام کی باتوں میں مصروف ہونے کی وجہ سے سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہیں کرتے. نمبر 2، ہماری نئی نسل کے ایسے افراد بھی ہیں جو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یعنی اسٹوڈنٹس. نمبر 3، ہماری نئی نسل کا عام طبقہ ہے جس میں نوجوان، بچے، بچیاں سب آتے ہیں اور ان دونوں طبقوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. آج ان دونوں طبقوں کی اکثریت سوشل میڈیا کے ذریعے فحش اور عوریہ فلمیں، ٹی وی سیریل، گندی اور مخرب اخلاق کتب و رسائل، نائٹ کلبوں اور ہوٹلوں کی نیم عوریہ رقص، جنسی اشتعال پیدا کرنے والی اشتہارات اور جسم کی ساخت کو نمایاں کرنے والے مختصر اور تنگ لباس کے مناظر دیکھنے کو پسند کرتے ہیں. اچھا جناب آفتاب، آج نئی نسل جس طرح سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہی ہے، کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ نئی نسل پر اس کا غلط اثر پڑا ہے؟ جی ہاں، آج ہماری نئی نسلوں پر سوشل میڈیا کے غلط استعمال کا منفی اثر بالکل نمایاں ہے. ہر باغیرت آدمی اس کی شکایت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. مثال کے طور پر صحت کا خراب ہونا، نیند کا پورا نہ ہونا، بے حیائی اور فحاشی کو کھلے عام کرنا، بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، پڑھائی میں دل نہ لگنا، بار بار امتحان میں فیل ہونا، بدنامی کے ڈر سے خودکشی کرنا، آنکھ اور کان کی نئی نئی بیماریوں میں مبتلا ہونا، ہر وقت ذہن و دماغ میں ٹینشن رہنا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے غلط اثرات ہیں جس میں آج ہماری نئی
بس بھائی آفتاب، آپ نے تو میری آنکھوں کی پٹی کھول دی. آپ کی باتوں کو سن کر پاؤں تلے زمین کھسک گئی کہ آج ہماری نئی نسلیں لہو و لعب اور قسم قسم کے حرام کاری میں مبتلا ہیں. اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں گھر گھر گانا بجانا اور ناچ ہوگا. آج گھر گھر کیا، اس مصیبت میں تو فرد فرد مبتلا ہے. ارے بھائی آفتاب، آپ بھی مسلمان ہیں، ایک دینی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے. کیا کبھی آپ نے نئی نسلوں کو اس تباہی اور بربادی سے نکالنے کی فکر کی ہے؟ ارے بھائی صبغت اللہ، میں بھی اسکول اور کالج کے ماحول میں رہتا ہوں، کبھی کبھی میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آپ ہی کچھ تدبیر بتائیں. ارے بھائی آفتاب، میں بھی تو کوئی خاص پڑھا لکھا نہیں ہوں، البتہ ہمارے ایک پیر و مرشد، مصلح قوم و ملت، فقیہ العصر، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت مولانا حماد اللہ خان صاحب ہیں، چلیے ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے یہ ساری باتیں بتلاتے ہیں. انشاءاللہ وہ ضرور ہماری رہنمائی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزو، کیسے آنا ہوا؟ بہت دنوں کے بعد یاد آئی. جی حضرت، کچھ مشورہ لینا. بیٹھیے. ماشاء اللہ، آپ دونوں حضرات نے تو دور حاضر کے سلگتے ہوئے مسائل پر غور و فکر کیا ہے. آپ نے سوشل میڈیا کے متعلق جو کچھ بھی لکھا ہے میں نے اس کو بغور پڑھ لیا ہے. ابھی ابھی میں سفر سے آیا ہوا ہوں، تھکاوٹ تو بہت ہے لیکن تفصیلی بات نہیں کر سکتا. بس مختصر طور پر یہ سمجھیے کہ مثلا آج کسی کا نوجوان بیٹا، نوجوان بیٹی، بھائی یا اور کوئی رشتے دار ایسی جگہ میں کھڑا ہو جہاں آگ کی بہت بڑی کھائی ہو، یا ایسی جگہ میں کھڑا ہو جہاں بجلی کا وائر گرنے والا ہو، یا ایسے لوگوں سے میل ملاپ رکھتا ہو جس پر بغاوت کا مقدمہ چل رہا ہو، تو خدا را دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا ہم لوگ خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ پورا گھر اور سارے رشتے دار تڑپ اٹھتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح اس کو ایسی خطرناک جگہ سے ہٹایا جائے، چاہے اس کے لیے خود کو ہلاکت میں ڈالنا پڑ جائے. جب تک وہ وہاں سے ہٹ نہیں جاتا نیند نہیں آتی. یہ ہے دنیا کی تباہی کا حال جس کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے اور امت کے ذمہ دار افراد سے، کیا صرف یہ کہہ دینے سے کام چل جائے گا کہ ہمارے بچے مانتے نہیں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا؟ میں آپ کو سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 پڑھ کر سناتا ہوں. اگر آپ اس پر ٹھنڈے دل سے غور کریں گے تو آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ ہماری نئی نسلیں کدھر جا رہی ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. بعض لوگ ایسے ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں اور ہنسی بناتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. آج سوشل میڈیا کے واہی تباہی کے پروگراموں پر یہ آیت بالکل فٹ آ رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ ہماری نئی نسلیں رسوا کرنے والے عذاب کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں اور ہم ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. ارے آخرت کی رسوائی کے مقابلے میں دنیا کی رسوائی کچھ معنی نہیں رکھتی. جب ہم نئی جنریشن کو دنیا کی رسوائی سے بچانے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، کھانا پینا سب چھوڑ دیتے ہیں، تو انصاف سے بتائیں کہ وہ رسوائی اور ذلت جو میدان محشر میں اللہ کے سامنے اور پوری انسانیت کے سامنے ہوگی، اس سے ہم نئی نسلوں کو بچانے کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے. سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے،
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم خود کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ ارشاد نبوی ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ قرآن اور حدیث کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم اپنی نئی نسلوں کو ہلاکت و رسوائی سے بچانا چاہیے۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا، ورنہ اللہ کے سامنے کوئی جواب نہیں بن پڑے گا۔ لہذا آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نئی نسلوں کو سوشل میڈیا کے لغو اور بےہودہ چیزوں سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج کے ماحول میں ہمیں اور ہماری نئی نسلوں کو بسا اوقات سوشل میڈیا کے استعمال کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے موقع پر ہماری نئی نسلوں کو چاہیے کہ اللہ کے فرمان اِذَا فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ کو سامنے رکھیں اور بغیر تحقیق کسی بات کو نہ پھیلائیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال اچھے مقصد کے لیے کرے، اگر کسی گناہ کا ارادہ ہے تو توبہ کرنا چاہیے، جہنم کے عذاب کو سوچنا چاہیے، اللہ نے گناہ سے بچنے پر جو بشارتیں سنائی ہے اس کو سوچنا چاہیے، تو انشاءاللہ یہی سوشل میڈیا ہماری نئی نسلوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی اور ہماری نئی نسلوں کو بھی دین شعور عطا فرمائے، آمین۔ بہت بہت شکریہ حضرت، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا کبھی غلط استعمال نہیں کروں گا اور نئی نسلوں کو بھی سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے بچانے کی کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے حضرت، اجازت دیجیے، ہم لوگ چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے عزیزوں، اللہ آپ کے آنے کو قبولیت سے نوازے، آمین۔